गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इंडिया न्यूज विमेन अचीवर्स समिट एंड अवार्ड्स में। और यहाँ बिराजे हैं एक बहुत खास सेशन के लिए सलमा एंड साशा आगा। दिल से ये इस सेशन का खास नाम है, तो बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आप दोनों का जोरदार तालियां हो जाए। सलमा जी, मैं आप पे आना चाहूंगा। वुमेन अचीवर्स कॉन्क्लेव पे आज आप आई हैं। आप ट्रूली एक विमेन अचीवर हैं। इतने सालों तक आपने राज किया है म्यूजिक की दुनिया में और फिल्मों की दुनिया में भी। कैसा लगता है अब आप जब लुक बैक करती हैं तो ये मकाम आपने जो हासिल किया है, क्या आपको जब आप शुरुआत कर रही थी लगा था कि एक दिन वेटरन जानी जाएंगी फिल्म एंड टीवी एंड म्यूजिक की दुनिया की? सबसे पहले तो आप सबको आदाब और बहुत शुक्रिया इस नेटवर्क को हम दोनों को इनवाइट करने के लिए, और ख़ास तौर पे प्रोग्राम का नाम वुमेन अचीवर्स। आई रियली लव दैट बिकॉज आई एम वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड माइनॉरिटीज। तो ये टाइटल हमें बहुत अच्छा लगा आपका, वुमेन आर अचीवर्स। एंड ये सर्टनली वाज़न्ट एन ईजी जर्नी, स्पेशली जब कोई चीज़ मेंटेन्ड रखनी हो। और अल्हम्दुलिल्लाह बाय द ग्रेस ऑफ गॉड from day one to now, I can only say that my journey has been full of lots and lots of love from people. Looking back at जब आपने अपनी फिल्म जर्नी की शुरुआत की थी, वो निकाह फिल्म के संग की थी और काफी सारे अवार्ड्स भी मिले थे उस दौरान। और आज भी काफी जिक्र होता है कि शायद निकाह का रीमेक बनाया जाए ताकि जो यंगर जनरेशन है वह भी इस कहानी से प्रेरित हो। तो क्या ये मुमकिन है? क्या एक और निकाह? कुछ प्लान तो हो रहा है, मगर मेरी बेटी के साथ, जारा के साथ। मैं आपसे ये जरूर पूछूंगा कि क्योंकि ये इतना जरूरी मुद्दा इस वजह फिर से बन गया है, निकाह जो फिल्म आपने 1982 में कही थी, और शायद उस फिल्म का नाम तलाक 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 भी रखने का तलाक रखा गया था, पर सेंसर में इसको फिल्म को बैन कर दिया था। फिल्म एक हफ्ते के करीब जो है वो बैन रही, थिएटर्स में नहीं चली, मगर उसके बाद चली तो फिर 5 साल तक नहीं रुकी। वो अपने वक्त का बहुत बोल्ड सब्जेक्ट था, जबकि एक औरत को इजाजत ही नहीं थी अपने हकूक के बारे में, दूसरी शादी तो छोड़ दीजिए, हकूक के बारे में कुछ भी करने की। आज तो वक्त बहुत बदल गया, और मगर आप ये देखिए कि औरत की प्रोग्रेस कितनी स्लो होती है सोसाइटी में। इसीलिए ये लफ्ज वुमेन एम्पावरमेंट बना है। इसको कुछ कितने साल लग गए इस पॉइंट तक लाने के लिए कि अब गवर्नमेंट लेवल पे एक ट्रिपल तलाक का इशू उठा, और काफी हद तक कामयाब रहा औरतों की राइट्स के लिए। और आई होप कि इस चीज का कोई फैसला हो कि जबकि 21 मुल्कों में ये लॉ लागू है तो हिंदुस्तान में क्यों नहीं हो सकता, इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तब क्या डिबेट छिड़ा था? जैसे मैं कह रहा हूं कि इतना रिलेवेंट है क्योंकि पिछले साल ही ये पूरा जो डिबेट था वो शुरू हुआ, और इस साल हमने देखा है कि कैसे सरकार ने इसे मुहिम की तरह अपनाया था। मगर 1982 में फिल्म के रिलीज होने के बाद, जैसे आप कह रहे थे, सेंसर बोर्ड के साथ भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, मगर सोसाइटी में भी काफी डिबेट छिड़ गया था ट्रिपल तलाक के मुद्दे को लेकर। वो क्या चर्चाएं थी उस वक्त में? यही बस सारा वुमेन राइट्स का था, और उसमें वो फिर कानून इस्लाम का कुछ काफी रिलीजियस चीजों की एलिमेंट्स की, बेसिक ये था जो प्रोबेबली आई थिंक एक मर्दाना समाज को शायद ये चीज अच्छी नहीं लगी कि एक औरत को एक हक कैसे दिया जा सकता है, वो भी तलाकशुदा औरत को। क्योंकि देखिए जमाना कितना बदल गया, उसके बावजूद आज भी जिस औरत की डिवोर्स हुई हो उसको अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, जबकि एक आदमी को कोई क्रिटिसाइज नहीं करता कि वो उसने अपनी बीवी छोड़ दी, कहते हैं बहुत तंग करती थी, सिर्फ एक लाइन में वो समअप हो जाता है, बीवी बहुत तंग करती थी, तलाक होगी, खत्म। और औरत को इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उसकी औलाद दर औलाद सफर करने पड़ते हैं। जिस घर में शादी कीजिए वो कहेंगे इसकी माँ की तलाक हुई हुई थी, यहाँ घर में रिश्ता मत दीजिए, बेटी भी तलाक ले लेगी। ये इतना बड़ा हवा नहीं है। अगर एक आदमी की तलाक हो सकती है तो एक औरत की भी हो सकती है, इट्स एज सिंपल एज दैट। तो हम लोगों ने ये जो डबल स्टैंडर्ड्स बनाए हैं, इनकी वजह से जो औरतों का समाज है वो बेनतहा
سفر کر رہا ہے. تو آپ کو کیا لگا تھا سلما جی جب آپ نے دیکھا کہ یہ پورا جو ایشو ہے وہ دوبارہ اٹھا ہے, کورٹ کچہری میں گیا تھا معاملہ, سپریم کورٹ تک, اور پھر سرکار نے بھی بل لانے کا پریاس کیا ٹرپل طلاق کو لے کر. ہاؤ ڈیڈ یو لک ایٹ دا ٹرپل طلاق بل اینڈ دا ٹرپل طلاق ایشو؟ I think it's a very progressive step for women and it should have been taken. بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. ہاں, ہونا چاہیے تھا. کسی کو اچھا لگے گا, کسی کو نہیں لگے گا. اس بات کو محدود رکھیے صرف عورتوں کے حقوق تک. اس کو آگے آپ ملٹیپلائی کر کے اس کو ریلیجن میں لے جائیں, اس کو پالیٹکس میں لے جائیں, اس کو جس چیز میں بھی لے جائیں. بات ان شارٹ, ان ون لائن از کہ یہ ایک عورت کا رائٹ ہے کہ جب وہ کسی آدمی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو اس کو ایزیلی طلاق دی جائے. اور جس وقت ایک آدمی اپنے کسی بھی دماغی توازن کی وجہ سے, ہم لوگ سب کے علیحدہ علیحدہ مختلف موڈز ہوتے ہیں, مجبوریاں ہوتی ہیں, سرکمسٹانسز ہوتے ہیں, ان لاز ہوتے ہیں, وہ سارا کچھ عورت ہی پہ کیوں نکلے؟ کسی غلط موڈ میں, ایموشن میں آ کے اگر کسی کی منہ سے نکل گیا کہ میں نے تمہیں طلاق دی 3 دفعہ, تو اس کی ساری گھر گرہستی اتنے سالوں کی بنی ہوئی 1 منٹ میں تباہ ہو جائے گی. کیا اللہ اتنا بے انصاف ہے؟ ہاں, اتنا بے رحم ہے کہ ایک بچوں والی عورت کو ایک 3 لفظ کہہ کے گھر سے باہر اٹھا کے پھینک دے گا اور کہے گا ہاں میری کتاب میں لکھا اچھا کیا تھا. دیٹس ناٹ گاڈ. اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا. ہم لوگوں نے جو چیزیں امپرووائز کر کے بنا لیتے ہیں اور اس پر پہرا دیتے ہیں کہ نہیں یہی ہے, دس از ناٹ رائٹ. مگر ہمارے جیسے ٹیلی ویژن چینل پہ ڈیبیٹس ہوتے ہیں اس پورے مدعے کو لے کر, تو کافی مولانا آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دھرم کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے, ہمارے کتاب میں یہ لکھا ہے اور اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ ہونی نہیں چاہیے, اور سرکار اور کورٹ کو بھی دخل نہیں دینا چاہیے. ان کو کیا کہیں گے آپ؟ ہم ان کو یہی کہیں گے کہ کتاب کو بہت غور سے پڑھیں اور ترجمہ پڑھیں. ایک ایجوکیٹڈ آدمی جب ایک کتاب پڑھتا ہے تو وہ اس لینگویج میں پڑھتا ہے جو اس کو سمجھ آ رہی ہو. قرآن کے پڑھنے کا ثواب ایک طرف, اس کو سمجھنے کا ثواب اس سے دگنا. آپ ہم کسی کو فرینچ میں کچھ بھی کہے جائیں, عربی میں قرآن اترا, ہم لوگوں کے لیے بہت ہی ایک اونچی چیز ہے. اس زبان کی بھی ہم لوگ بہت عزت کرتے ہیں, اس کو آنکھوں سے سر سے چومتے ہیں. مگر اس کو سمجھنے کے لیے کوئی بادر کیا؟ کسی نے سوچا کہ یہ لکھا ہوا ہے, اس کا مطلب کیا ہے؟ ایجوکیشن کا تو یہ لیول ہے کہ کلمہ محبت سے اور ریلیجس اس سے پڑھتے ہیں, مگر آپ کئی لوگ پوچھیں تو ان کو ترجمہ نہیں معلوم ہوتا. اپنا کتاب کا ترجمہ تو پہلے اسٹڈی کیجئے, اس میں کہاں لکھا ہے کہ کسی کو آپ نے 3 دفعہ طلاق کہہ کے باہر پھینک دیا, اس کے بچے سڑک پہ رو رہے ہیں, خاندان تباہ ہو گیا. یہ کتاب ہے, کتاب بہت اونچی ہے, اس کا کانسیپٹ سمجھیے کہ کیا کہا, آپ کو کیا پیغام آیا تھا, اس کی ڈیٹیل میں تو جائیں. تو یہ اپنے خدا کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عورت پہ اتنا ظلم کرے گا؟ کبھی نہیں. قرآن یہ نہیں کہتا, بالکل نہیں کہتا. اس کی ڈیٹیل میں جائیں اور اس کا ایک ہیومن اینگل دیکھیں. قرآن آخری کتاب تھی, ہر چیز کی طرح ماڈیفائی, ہر چیز ماڈیفائی ہوتی ہے. آج لیڈ آ گیا, سائنٹیفک اس کا ریزن ہے. آخری کتاب آئی تھی, بہترین چیزیں لکھی گئی تھی اور سب انسانوں کے لیے لکھی گئی تھی. آپ یہ دیکھیے, جب سورج بنا تھا, ہوا چلی تھی, پانی بنا تھا, تو اس نے نہ وہ کسی ہندو کے لیے بنایا تھا, نہ دلت کے لیے, نہ پارسی, نہ عیسائی, نہ مسلمان. اس نے انسان کے لیے بنایا تھا. سمپل چیز ہے. اس بات کو سمجھ لیں تو کچھ نہیں ہوگا, سب اچھا ہوگا. اور اس پہ انفیکٹ اس والے مدعے پہ اتنے ایسے کٹر بیان بھی آئے تھے کہ ہمارے لیے سپریم کورٹ نہیں ہے, ہمارے لیے بھگوان کا لا ہے, ڈیوائن لا ہے وغیرہ. تو پھر ہم نے کہا پھر سپریم کورٹ میں آپ مدعے کو آرڈر کیوں کر رہے ہیں؟ مگر کٹر پنا کا جب ہم ذکر کرتے ہیں تو کئی مولوی اور مولاناؤں کا بھی بیان آتا ہے جو اسی دشا میں جاتا ہے, تو ان پر کیا کہیں گے؟ علماء لا. دیکھیے, جہاں پر علماء کی بات ہے, ہم اپنے علماء کی بہت عزت کرتے ہیں اور ان کی بات سر آنکھوں پہ, مگر ان علماء کی جنہوں نے علم کے ذریعے قرآن اندر لیا, ان علماء کی نہیں جو اسلام بیچ رہے ہیں. آج اسلام کو کیا نام دیا گیا؟ اسلام وہ کتاب ہے جس میں محبت اور پیس کے علاوہ کوئی پیغام نہیں ہے, ایکوالٹی کا پیغام ہے. تو hats off to the ulama who are following the Quran.
مگر اپنے بینیفٹ کے لیے جو لوگ آ کے اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں ڈیفینیٹلی ناٹ. اچھا، آپ نے سراہنا دی بھاجپا سرکار کی اور پردھان منتری کی کہ وہ ٹرپل طلاق پہ ان کی پہل کی وجہ سے، مگر اس مدعے کو لے کر راجنیتی بھی کافی ہوئی اور کانگریس پارٹی بھی جو عورتوں کے سمرتھن کا مدعا اٹھاتی ہیں اور ویمن امپاورمنٹ کا مدعا اٹھاتی ہیں، انہوں نے اس معاملے پر تو سرکار سے ہاں میں ہاں نہیں ملائی ٹرپل طلاق کو لے کر. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسے ایشوز پہ شاید راجنیتی نہیں ہونی چاہیے؟ شاید پولیٹیکل پارٹیز کو ان بائسڈ ہو کر اور کلیکٹیولی ہو کر ایسے پریاسوں کا سمرتھن دینا چاہیے جس میں لوگوں کا اور سماج میں عورتوں کا یا ونچت ورگوں کا بھلا ہو رہا ہو. تو کٹنگ اکراس پارٹی لائنز راجنیتی نہیں ہونی چاہیے ایسے مدعے پر. آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا، راجنیتی نہیں ہونی چاہیے، اسپیشلی ان سبجیکٹس پہ جو انسان کی ہیپینس کو، اگلی زندگی کو، فیوچر کو ہیمر کریں، خراب کر دیں، ڈسٹروائے کر دیں. ان آل آنیسٹی ہماری ایسی کوئی پارٹی نہیں ہے جس کو ہم کہیں، بٹ آئی ڈو سے کہ ہمارا پوائنٹ آف ویو سے پرائم منسٹر نے یہ چیز اسپیشلی میرا خیال ہے عورتوں کی ہمدردی کے لیے کی تھی اور اس میں کوئی خاص راجنیتی والی بات نہیں تھی. ایک مسلمان عورتیں اگر ان کو نہیں بھی ووٹ دیں گی تو اتنی بڑی نمبر نہیں کہ کچھ ہو جاتا. تو کہتے ہیں کسی نے اگر کچھ اچھا جیسچر کیا ہو تو اس کو قبول کرنا چاہیے. سے یس ٹو سمپیتھک اینڈ اے گڈ جیسچر. ٹھیک ہے، آئی ایم نو پالیٹیشین، بٹ ہم یہ کہیں کہ راجنیتی تھی ان کی نہیں تھی، نہیں. ہماری ان سے بات ہوئی ہے، ہماری ان سے اس سلسلے میں میٹنگ ہوئی ہے اور جو ان کے پوائنٹ آف ویو انہوں نے ہمیں دیے یا جو ہم نے دیکھا کہ جس ڈھنگ سے وہ عورتوں کے لیے بات کر رہے تھے، دیٹ از ویری پازیٹیو. بہت بہت دھنیہ واد، آپ ہمارے منچ پہ آئے. بالکل، آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ فار انوائٹنگ اس ہیئر.